جنگ بندی ختم ہو چکی، آج رات دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے ایم او یو بھی ختم ہو چکا، ناکہ بندی بحال کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران نے گزشتہ روز ڈرونز اور راکٹوں سے بحری جہازوں پر حملہ کیا۔ ایران کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ امریکہ ایران کے بجلی کی پیداواری سہولیات اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے اہم جزیرے خارک پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ایران کی نیوی اور فوج کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بہت جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ بھی رکواؤں گا۔ دونوں صدور کو کہا ہے کہ ڈیل کریں۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ریاست سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ہر قیمت پر کچل کر رکھ دے گی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں دو ٹوک خطاب۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی پناہ گاہیں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے بدلتے جنگی تقاضوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عصر حاضر کے مطابق حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ پاکستانی مسلح افواج جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ جنگ میڈیا پر شور مچانے یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ بتائے ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں، اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے، بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں، ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات۔ جوابی کارروائی میں 54 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشنز کے دوران 42 جوان وطن پر قربان ہوئے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ۔ بتایا دشمنوں کو پاکستان کی ترقی سے مسئلہ ہے۔ بھارت افغان طالبان رجیم کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہا ہے۔ فتنہ الخوارج نے زیارت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو ابدی نیند سلایا۔ خوزدار میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے مقامی آبادی پر حملے کیے۔ بلوچستان کے بہادر عوام نے انہیں مار بھگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا۔ دہشت گردوں کے پاس ہماری یرغمال بچے تھے۔ آج سیکیورٹی فورسز نے 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے 11 جوان بھی شہید ہوئے۔ پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام انلیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ غیر قانونی افغانیوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، کوئی مائی کا لال پاکستان کو روک نہیں سکتا۔ فتنہ الہندوستان کا بلوچستانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے۔ ریاست کا واضح موقف اور دو ٹوک ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ریاست دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کرے گی۔ فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ان کارروائیوں میں افغان رجیم کی پشت پناہی شامل ہے۔ کراچی میں رینجرز پر حملے میں ملوث 4 میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے۔ امریکی فوج کے ایران کے خلاف نئے حملے، 80 سے زائد اہداف پر بمباری، سرخ بندر عباس اور قشم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے ابنائے حرمت سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے مبینہ جارحیت بلا جواز خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ فی الحال امریکی حملے روک دیے گئے۔ امریکی بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئے کے کالے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ امریکی عہدیداران کا کہنا ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس کوسٹل سرویلنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔
پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے۔ امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ ایران آبلہ ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کے لیے محفوظ راستہ وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، جھکیں گے نہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی حملے ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، ابنائے حرمس میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے شہر شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی اور ان کے شہید اہل خانہ کی نماز جنازہ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر ادا کر دی گئی۔ آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات جاری۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ شرکا کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ تعزیتی جلوس میں سرخ جھنڈے اٹھائے شرکا نے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے لگائے۔ میت کو کربلا بھی لے کر جایا جائے گا۔ کل مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شارجہ سے پاکستان آنے والا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جن میں پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان اور انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد شامل ہیں۔ بوئنگ 737 کارگو طیارہ گزشتہ رات شارجہ سے کراچی آ رہا تھا کہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پائلٹ نے میڈے کی کال نہیں دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارے نے رابطہ منقطع ہونے سے قبل نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی۔ اتھارٹی کے مطابق ریڈار پر طیارے کو تیزی سے بلندی کھوتے اور سمت تبدیل کرتے دیکھا گیا، جس کے بعد رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔